والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه. قال الله تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. تعریف، توصیف، تحمید و تمجید اللہ کے لیے. صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، امام الرسول، امام الہدیٰ، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے لیے. حاضرین مجلس، اس کی نا ایکو ختم کر کے آواز اونچی کروا دیں، بیس اونچی کر دیں، ایکو ختم کر دیں. کافی وقت ہو چکا ہے. جو بڑی محافل ہوتی ہیں، انٹرنیشنل محافل، ان محافل کو بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جلد کلوز اپ کر لیں، لیکن بہرحال اچھا ہے کہ آپ نے زیادہ دیر اللہ کا قرآن سنا. تو جتنے ساتھی باہر بیٹھے ہیں سارے اندر آ جائیں تاکہ کھانا مزید ٹھنڈا نہ ہو، اور مختصر سی گفتگو کے بعد ہم دعا کر کے اس پروگرام کو اختتام تک لے کے جائیں. جتنے ساتھی باہر بیٹھے ہیں سارے اندر تشریف لیں. سارے ساتھی اندر آئیں تاکہ میں گفتگو شروع کروں. جتنے ساتھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر تشریف لے آئیں. دوستوں کو بلائیں، سب کو. جو باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ یا تو بیٹھ جائیں یا پھر اندر تشریف لے آئیں. سارے ساتھی یہ میرے سامنے ساتھی کھڑے باتیں کر رہے ہیں، یا تو بیٹھ جائیں یا اندر آ جائیں. عزیزان گرامی، اللہ تعالی نے انسان کو دل اور دماغ دو چیزیں عطا فرمائی. دل اور دماغ انسانی زندگی کے کچھ مخصوص کام ہوتے ہیں جن پہ اکٹھے ہوتے ہیں. نہیں تو ہماری زندگیوں میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ بعض دفعہ دماغ اتفاق کر لیتا ہے، دل اس سے اختلاف کرتا ہے. اور کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ وہ دل کو لگتے ہیں لیکن دماغ انہیں قبول نہیں کرتا. اور کچھ مخصوص کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں دل بھی قبول کر لیتا ہے اور دماغ بھی قبول کر لیتا ہے. بعض دفعہ انسان کی زندگی میں وہ دن بھی آ جاتے ہیں کہ اس کے جو کیمرے ہیں، اس کے جو فلٹر ہیں محسوس کرنے والے، ان پہ اتنی دھول جم جاتی ہے، اتنی مٹی جم جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی فیلنگز جو ہیں، ان کے محسوسات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بالآخر دل اور دماغ بری چیز پہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک وقت گزرنے کے بعد. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک حدیث میں کہ جو شخص جمعہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ چھوڑنے کی بنیاد پہ اس کے احساس، اس کے دل و دماغ پہ ایک طے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ یہ چیز پن کے لے کے آؤ، پونی میں پن کے لے کے آؤ. وہ کہتا ہے میں نے پونی ہے، لیکن ہمیں اس میں کچھ ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس چیز میں کچھ ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم پونی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پونی کے اندر بہت زیادہ گند تھا، تو اس سے بہتر تھا کہ یہ چیز پنتا ہی نہ. دل و دماغ میں بعض دفعہ غلاظتوں کے اتنے جالے چڑھ جاتے ہیں کہ انسان جس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا زاویہ نظر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. جس چیز کو وہ درست سمجھ رہا ہوتا ہے حقیقتاً وہ چیز درست نہیں ہوتی بلکہ وہ غلط ہوتی.
اللہ تعالیٰ اسے ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر بیٹھا ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ ہماری آنکھ کے اندر جو کیمرے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور وہ ہزاروں کے ہزاروں جو کیمرے ہیں وہ انسان کو الٹا کر کے دکھاتے ہیں۔ پھر ان کیمروں کے آخر میں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو اس الٹے عکس کو سیدھا کرتا ہے۔ اگر انسان کا وہ آخری کیمرہ خراب ہو جائے تو یہی آنکھ انسانوں کو الٹا دیکھے گی، سر نیچے نظر آئیں گے اور پاؤں اوپر کو نظر آئیں گے۔ بعض دفعہ برائیاں کر کر کے، اللہ کے دین سے دور ہو کے، نمازیں چھوڑ کے، گناہ کر کر کے ہماری وہ عینک اتنی کالی ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہر خیر والا منظر سیاہ نظر آتا ہے۔ ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم۔ لوگ جب ہمیں چلاک اور ہوشیار بن کے دکھاتے ہیں نا، ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، ہم سے دل نہیں لگاتے، ہم ان کے دل کو بنا ہی ایسا دیتے ہیں کہ وہ ہماری مجلس میں لگتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کا دل ایسی مخلوق نہیں ہوتا۔ بعض مخلوقیں ایسی ہیں جو ہوا میں رہتی ہیں، بعض ایسی ہیں جو مٹی میں رہتی ہیں، بعض ایسی ہیں جو پانی میں رہتی ہیں، بعض ایسی ہیں جو پانی اور خشکی دونوں میں رہتی ہیں۔ بعض دل ہیں جو سیاہی کو سیاہی دیکھتے ہیں اور سفیدی کو سفیدی دیکھتے ہیں، خیر کو خیر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزیں اسی طرح دکھا جس طرح وہ ہیں، مجھے چیزیں اسی طرح دکھا جس طرح وہ ہیں۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، جیسی ان کی حیت اور حیثیت ہے مجھے اسی طرح دکھا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی چیز نقصان دہ ہو اور میں اسے فائدہ مند سمجھوں، اور کوئی چیز فائدہ مند ہو اور میں اسے نقصان دہ سمجھوں۔ میری آنکھ کے زاویوں کو ٹیڑھا نہ کر، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دل کی چھاننی اس کے عکس کو اللہ کسی طرف موڑنا، بلکہ اس دل سے حق حق نظر آئے اور باطل باطل نظر آئے۔ میری زندگی میں وہ دن نہ آئے کہ برائی اچھائی کی جگہ لے لے اور اچھائی برائی کی جگہ لے لے۔ میری زندگی میں وہ دن نہ آئے کہ میں خیر کو شر سمجھوں اور شر کو خیر سمجھوں۔ ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے شے کو اسی طرح دکھا جس طرح وہ ہے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، جس سے آپ ساری زندگی جتنی چاہیں باتیں نکالتے رہیں، کہ ہمارے اللہ دل کے جو پردے ہیں نا ان پہ میل چڑھا دیتے ہیں، تو ہمیں آنکھوں سے ہر منظر میلا نظر آتا ہے۔ کوئی بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ماں باپ سے بولنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، اور آنکھ پہ کچھ ایسے پردے آ جاتے ہیں جن پردوں کے اندر سے ہمیں صرف دنیا نظر آتی ہے۔ ہم تعلق اس سے بناتے ہیں جس کے پاس دنیا ہوتی ہے، ہم رشتہ تعلق اس سے قائم کرتے ہیں جس کے پاس کچھ سرمایہ ہوتا ہے، ہمیں وہ لوگ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں جن لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی دنیا گزارنے کا سامان ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ کی مجلس سے، دین کی مجلس سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آغاز ہم کرتے ہیں، آغاز بولنے ساتھ، آغاز ہم کرتے ہیں، اختتام اللہ کرتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آغاز انسان کرتا ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم ظلم نہیں کرتے، آغاز انسان کرتا ہے۔ ابتدا میں دماغ اس کو کہتا ہے اے دل تو جس کام کی طرف جا رہا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ برائی کے سمندر میں رہتے 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 اس کی عینک اتنی کالی ہو جاتی ہے کہ دماغ بھی پھر سفیدی کو سیاہی دیکھتا ہے۔
انسان کے جسم میں بعض وائرس ایسے ہیں کہ جن کو مارنے کے لیے ہم کوئی انسولین وغیرہ لیتے ہیں، کوئی ویکسین لیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ وائرس اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس ویکسین کو کھانے لگ جاتے ہیں، وہ ان کی غذا بن جاتی، جس سے وہ مر رہے تھے پھر اس سے وہ پلنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بندہ اب نہیں بچے گا، چونکہ جو ہم اسے ویکسین لگا رہے تھے اس کے وائرس کو، جراثیم کو مارنے کے لیے، وہ جراثیم اس کو کھانے لگ گئے، ان کی عادت بن گئی ہے۔ اب یہ مریں گے نہیں، اب ان کو مارنے کے لیے اور کوئی زہر دیں گے تو یہ خود مر جائے گا۔ دماغ پہلے پہل کہتا ہے دل کو، اے کام ٹھیک نہیں، بندے دا پوت بن جا، ایویں فضول مجلساں چ نہ بہ، اے فلاں بندے دے مگر نہ لگ، اے فلاں محفل چ بہ کے وقت ضائع نہ کر، کوئی اللہ ال دھیان کر۔ ابتدا چ دماغ دل نو آندا ہے، لیکن جب ایک مدت مدید گزرتی ہے، قرآن کہتا ہے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جب مدت لمبی ہو جاتی ہے تو دل گرین سگنل دینے ختم کر دیتا ہے، اس کے جو احساس ہیں، اس کے جو گلینڈز ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ یہ جو چیزوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ لوہے کی چیز پہ زنگ چڑھتا ہے تو کیا اس کا پھر ہم علاج نہیں کرتے؟ اس کو تھوڑا سا رگڑا لگاتے ہیں، کس چیز کا؟ ریگ مال کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لوگو لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، ہر چیز پہ زنگ چڑھ جاتا ہے اور اس کو زنگ اتارنے کا سامان بازار میں موجود ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ الا ثقالۃ القلوب، لوگوں دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ دلوں پہ جب زنگ چڑھ جائے تو رنگ نظر نہیں آتے۔ جو چیز زنگ آلود ہو جائے وہ تمیز ختم کر دیتی ہے کہ جس چیز پہ زنگ لگا ہے اس کا رنگ سیاہ تھا یا سفید تھا۔ اسی طرح زنگ آلود جو دل ہیں وہ انسان کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، اس کے احساس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ عَلَى سَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ہاں لوگوں، دلوں کا زنگ اتارنے کا جو بہترین ریگ مال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی باتیں کی جائیں، اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھا جائے۔ لیکن ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب لوگ پھرتے ہیں، گیڑا دیتے ہیں، چکر دیتے ہیں، ہم سے اجنبیت اختیار کرتے ہیں، ہم سے دور بھاگتے ہیں، صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو ایسا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ہماری محفل میں لگتے نہیں۔ جو مرضی مولوی فضائل سنائیں، اے لا حول ولا قوت الا باللہ 1000 باری پڑھو، اے ہو جائے گا، چونچ لنتر پونپ لنتر انتر منتر جنتر، اے فلاں کام کرو، ایداں ہو جائے گا، جو مرضی کہے۔ بچہ ایک حافظ قرآن بنا لو، اللہ تعالیٰ اے کر دے گا، جنت مل جائے، نہیں، او دا دل صرف دنیا پہندا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ انہاں گلاں نو سن سکے، انہاں نو سمجھ سکے۔ یہ گلاں یہ باتاں او دے دل چ سماؤندیاں ہی نہیں۔ آہستہ 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 جدوں ساری کائنات دے دل زنگ آلود ہو جان گے تے انہاں دلاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں اثر نہیں کرنگیاں، اللہ کائنات دے نظام کو ختم کر دے گا۔ جب تک یہ دل اور یہ دماغ اللہ کی ذات اور اس کی بات کے بارے آپس کے اندر جھگڑتے اور ایک دوسرے کو سمجھاتے اور مناتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، لوگوں، یہ جو لوگوں کو ہم نے دین سے دور کیا ہے نا، آغاز انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں، ہماری دکان چل پڑی ہے۔ انہوں نے نخرہ کر کے دکھایا، میرے اندر اتنی آکڑ ہے، عظیم اختر کے اندر اتنی آکڑ ہے، آپ میں سے ہر بندے کے اندر اتنی آکڑ ہے کہ کسی بندے دے گھر جائیے نا، وہ نظراں پھیرے، اسی ہمیشہ لی پھیر لینے ہیں، اسی ہمیشہ لی پھیر لینے، یہ ہماری آکڑ ہے۔ شادی پہ جاؤ نا تو کوئی بندہ سلام اپنی مصروفیت میں ہو، بیچارہ اونوں بھی پوچھ، اونوں بھی پوچھ، اونوں بھی پوچھ، ایک نو نہ پوچھے
خاص طور تے جیجا جی جوائی بھائی دماد وہ ساری زندگی جین نہیں دیندا بیگم مینوں پوچھیا ہی نہیں، مینوں کسی نے پوچھیا ہی نہیں۔ ایک بار ہم سے کوئی نظر پھیرے ہم 1000 بار اسے نظر پھیرتے ہیں، ایک بار ہم سے کوئی صرف نظر کرے ہمیں اگنور کرے ہم اس کی اگنورنس کو بھولتے نہیں ساری زندگی۔ اسی پنجابی جانے انہیں مینوں کہا نہیں سی پایا تو انہوں میں کہا نہیں پاؤنا۔ زاغو ازاغ اللہ قلوبہم، جب لوگوں نے ہم سے نظریں چرائیں تو ہم نے انہیں بنا ہی ایسا دیا کہ وہ ہماری محفل میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اللہ سے بڑھ کے تو غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ اللہ غیور ذات ہے، اللہ بڑی کرم بھرم والی ذات ہے، اللہ وفادار ذات ہے، اللہ رکھ رکھاؤ والی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کے کسی کی پرسنالٹی نہیں ہے۔ الا ان العزت للہ جمیعا، کائنات کے لوگوں تم سب کی عزتیں خاک میں مل جائیں کوئی فرق نہیں، یہ صبح و شام ہوتا رہتا ہے۔ عزت اگر چاہتے ہو تو سن لو، عزتیں ساری کی ساری اللہ کی ایک ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ عزت کا منبع، عزت کا ملجا، عزت کا ماوا ایک اللہ پاک پروردگار کی ذات جسے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ عزت ذلت کی کنجیاں اس رزاق کے ہاتھ میں۔ بعض دفعہ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار لوگ آندے نہیں، کھانے بھی رکھی دے ہے، اشتہار چھاپی دے، میسج کری دے ہے، لوگ نہیں آتے۔ نا نا نا، یہ مسئلہ نہیں، لوگ نہیں، لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نہیں لاتا، اللہ نہیں لاتا، انہیں خیر نظر نہیں آتی۔ ہمارا ایک دوست ہے، بات اور سمجھنی آسان کر دوں، اس کو ایک مرتبہ میں نے بڑی مہنگی خوشبو دی تو وہ کہنے لگا قاری صاحب مجھے یہ جو مہک ہے یہ محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو اس میں میری ایک نس کٹ گئی، جس نس کے بعد میری ناک کی حس، اسے عربی میں کہتے ہیں قوت شامہ، کیا کہتے ہیں؟ محسوس کرنے کی جو میری حس تھی ناک کی، تو وہ کیا ہوا؟ تو میرے اگے تسی بو رکھو تاں بھی مینوں پتہ نہیں، خوشبو رکھو، میری وہ حس مر گئی ہے، مینوں پتہ ہی نہیں۔ خوشبو آئے گی تو میں کہاں گا بڑی چنگی ہے، خوشبو آئے گی تو میں کسی کو منگاں گا یار مینوں بھی دے، خوشبو آئے گی تو میں پوچھاں گا یار کتھوں لئی ہے، خوشبو آئے گی تو پوچھوں گا اس کا نام کیا؟ مجھے آتی نہیں، گلینڈ مر گئے، نس کٹ گئی، قوت حس ختم ہو گئی، خوشبو ہو بدبو ہو کوئی امتیاز نہیں۔ ایک نس کٹی کائنات کے ذائقوں سے میں محروم ہو گیا، نہ گوشت کا ذائقہ، نہ پھوکے کا، نہ نمکین کا، نہ میٹھے کا، نہ شیریں کا، نہ تلخ کا، مجھے بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اب میں اسے کس طرح کہوں یہ عود ہے، میں کس زبان سے اسے سمجھاؤں یہ عنبر ہے، میں کس طرح کہوں اسے کہ یہ شمامہ ہے، میں کس کس خوشبو کے نام گنواؤں، میں کس طرح اسے سمجھاؤں کہ یہ 45 لاکھ روپے کا تولہ ہے، اس خوشبو کا نام فردوس ہے، کس طرح سمجھاؤں؟ میں اسے سمجھا سکتا ہوں؟ میں اسے بتا سکتا ہوں؟ آپ سارے مجھے یہ بتائیے، یہ میرا دوست ہے سچ مچ میں، جس کے ایک ایکسیڈنٹ میں گلینڈ متاثر ہوئے، اور اس گلینڈ متاثر ہونے کے بعد ہوا کیا کہ اسے خوشبو نہیں آتی۔ اسے اب کائنات میں کوئی ڈکشنری ہے جو اسے سمجھا سکے کہ خوشبو یہ اس طرح کی ہے؟ اسے تو آ ہی نہیں رہی۔ ثم انصرفوا صرف اللہ، جدوں اسی محسوس کرنے والے گلینڈ ہی پھین چھڈے نے، احساس دیاں جالیاں ہی اسی مروڑ چروڑ چھڈیاں نے، تے تسی کداں انہاں نوں ادھر لیا سکدے ہو؟ سب سے بڑا وبال کائنات کا اور روئے زمین کا، خدا کی قسم سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں اور کوئی خوشبو ہی نہ آ رہی ہو، او دا لطف مریا ہوئے، انہوں پتہ ہی نہ ہوئے ہوئیاں نے تاں ٹھیک نے نہیں ہوئیاں۔ اے چھکے دا انہوں بڑا پتہ لگتا ہے، چھکا او چھکا بج گیا،
اے پتہ لگتا انہوں او شٹ یار آؤٹ ہو گیا، اے پتہ لگ رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے، آؤٹ ہونے خوشی ہو رہی ہے، چھکا وجن تے گلینڈ کام کر رہا ہے، گلینڈ صرف اللہ قلوبہم، جو ہم سے ایک بار منہ پھیرے ہم اس کے منہ کو اپنے سے اتنا دور کر دیتے ہیں، کائنات آئے حتیٰ کہ کونین کے امام کو کہا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لا سکتا، میں اللہ نے پھیر دیا ان کو، ختم اللہ علی قلوبہم، میں خدا نے مہریں لگائی ہیں، اے محمد تو انہیں اس طرف نہیں لا سکتا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اینا پیٹ پھیریے سانو پیچھا بخایا ہے، اے جیندے ہی مر گئے نے، تو جنہ مرضی زور لائے ادھر آ نہیں سکتے، میں انہاں دے گلینڈ مار چھڑے نے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں۔ جہنم دا تذکرہ کوئی مسئلہ نہیں، جنت دا تذکرہ کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اے مسئلہ ہے کہ میں کسی بندے نوں کہاں یار اے بیرون ملک دے ویزے آئے نے تے 55 لاکھ روپیہ تنخواہ، ہاں اے مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کرکٹ ہار گیا یہ دی ٹینشن ہے انہوں، پچھلے پورے مہینے تو بچیاں نے نماز نہیں پڑھی، نہ کوئی ٹینشن، انگلینڈ کام ہی نہیں کر رہا، احساس ختم ہے، ضمیر مر جاتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ موت ہے جس کی خبر تک نہیں ہوتی ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، احساس جب مر جائے انسان جیتے جی مرتا ہے عزیزو، احساس مر جائے رشتے مر جاتے ہیں، احساس مر جائے اپنے مر جاتے ہیں۔ اس مختصر بات کے بعد ہم یہ دل کا جائزہ لیں کہ کوئی خوشبو خوشبا ماڑی موٹی ہوندی بھی ہے کہ نہیں ہوندی، یہ ارباں خرباں روپیاں تو وڈی گل ہے جیڑی میں تہاڈے سامنے رکھی ہے، اج جا کے جائزہ لئیے کہ کدے بیٹھیاں بیٹھیاں دل کرتا ہے فجر دی خوشبو ہوندی ہے کہ یار فجر پڑھی ہے یار کہ ختم ہوگی، کوئی جمعے دی خوشبو ہوندی کہ یار فلاں مولوی صاحب جمعہ بڑا زبردست پڑھاؤندے نے اللہ دیاں گلاں کر، چل اٹھ یار چل، فلاں مدرسے مسجد چ بچے اے قاری صاحب ماشاءاللہ بچے فرشتیاں طرح سفید وردیاں پائیاں نے، دل کرتا ہے کہ انہاں محفل چ میں جا کے بہوں بچے قرآن پڑھ رہے نے، میں انہاں دی خدمت کراں، انہاں کو دعا لواں، یار میں کھواؤن پیاؤن جوگا نہیں، میں جتیاں ہی سیدھیاں کر آواں، میں وہ جگہ ہی تو آواں، میں صفاں نوں جھاڑو مار آواں جتھے اللہ دے پاک بندے بیٹھ کے قرآن پڑھدے نے، وہ خوشبو خوشبا آوندی یہ مر گئی ہر شے۔ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یقیناً انگلینڈ متاثر ہو چکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی، اس دعا کے بعد میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ علی تو اللہ نو گزارش کریا کر، اللہم قاربنی وسددنی، آپ دے لئی کی دے لئی آپ دے لی اللہ نو دعا کریا کر، اللہ میں نو سدھیاں کر دے، اللہ میں نو سدھیاں کر، آپ دی ٹینشن لیا کر علی، آپ دی ٹینشن لیا کر، اور اللہ نو کیا کر، اللہ میں نو سدھیاں کر، وذکر ہدایتک الطریق والسداد کالسداد النبلی، علی اللہ نو آکھیا کر اللہ میں نو ایویں سدھا کر جی میں نشانہ لین والا تیر نو نشانے وال نو سدھا کردا، میری فل توجہ تیرے وال ہوئے، جی میں تیر انداز دی توجہ اس ہدف وال ہوندی ہے جتھے انہیں نشانہ مارنا ہے، تے جی وہ دی توجہ تھوڑی جی اوراں پراں ہوئے تے نشانہ نشانے تے لگدا، سونیا میرا ہر نشانہ نشانے تے لگے، میری ہر گل تیری ہر گل میرے دل تے لگے، میرا آپ دے ال تے آپ دا میرے ال نشانہ سونیا سدھا کر دے، قاربنی وسددنی، میرے دل نو سدھیاں رکھ، اینو کسے اوراں پراں نہ مروڑی کہ میں جانا اینو ہوئے تے اے آکھے نہیں اینو جا، آدھے ال سدھیاں رکھ،
میرا دل تیرے ال سدیاں رہے گا تو میریاں اکھاں تیرے ال دیکھن گیاں. اور دوسرا دعا جڑی دسی وہ مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ بہت دعا مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ، رغبتاً و رہبتاً، پوری توجہ اللہ کی طرف. ایاک نعبد، اے اللہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر، میرے دل نو آپ کی طرف موڑ. نعبد عبد سے ہے، یہ عبد ایک پودا ہے. عمومی طور پہ اس کی لغوی بحث میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے لغوی احباب نے کہ یہ ایک پودا ہے جسے اونٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے. اونٹ بڑے، عبد نامی پودے کو اونٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے، اور اس کے پتے اس کے آگے لٹکا کے اس کو جہاں مرضی لے جاؤ. یہ اس پودے کو اتنے شوق سے کھاتا ہے، اور جب اس کو کھا لیتا ہے تو اس کو پیاس لگتی ہے، پھر پانی کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے. ایاک نعبد ترجمہ یہ، اللہ مینوں آدھی بھوک پا دے، اللہ مینوں آپ دی میرا جی کرے، میرا بولو یار گل پوری ہوگی، درس مکمل ہو گئے. میرا دل کرے تینوں یاد کرن، مینوں بھوک پوے. جی میں روٹی کھان نو دل کرتا ہے نا، بھوک لگی ہوئے تے کدے کدے چسکا لاؤن نو دل کرتا ہے. میرا راتاں جاگن نو جی کرے، میرا کدے کدے تیرے سامنے کلے نو مینوں رون نو میرا دل کرے. نعبد، مینوں آدھی خوشبو پا، میں تیری محفل چ بواں تے میری بیٹری چارج ہوے. لم یخروا علیہا صما و عمیانا، اندھا گونگا تے بوڑا بن کے نہ بواں، مینوں پتہ لگے، مینوں ذائقہ آوے. سونیا میرے احساس جڑے نے انہاں احساساں نو جگا. میرے پاک پروردگار مینوں جیندے نو مریاں چوں نہ کر، تینوں تیرے ارحم الراحمین ہون دا واسطہ. لا تسمیع الموتى ولا تسمیع الصم الدعاء، اے نبی انہاں مردیاں نو تو سنا نہیں سکدا. اذا ولوا مدبرین، اے مردے تاں میں کر دیتے نے کہ میری محفل چوں منہ پھیر کے چلے گئے. ہے جیندے، ہے جیندے، لیکن میں مردیاں چ جیندیاں نو تاں کر چھڈیا ہے. اذا ولوا مدبرین، سانو انہاں نے پیچھا وکھایا ہے. زاغوا وزاغ اللہ قلوبہم، صرف اللہ قلوبہم، جیڑا ساڑھے تو نظریں پھیرے ہم اس کی نظروں کو ہمیشہ سے اپنے سے پھیر دیتے ہیں. اے بہت وڈا مسئلہ جے او عزیزو ساتھیو، میرے شہزادیو، میرے بزرگو، نوجوان بھائیو، خدا دی قسمیں بڑا وڈا مسئلہ جے تا ماڑی موٹی کو خوشبو آندی ہے تے او دا شکریہ ادا کرو، تے جے خوشبو مر گئی ہے، بھوک مر گئی ہے، سمجھو ناراض ہے. نکتت قلبہ سودا، بندہ برائی کردا ہے تے اسی دل تے سیاہ نقطہ لا دنے ہیں، او برائیاں کردا رہندا ہے، سیاہی ودی پورے دل نو آپ دی لپیٹ سے لے لیندی ہے. ہر چنگا منظر پھر اینوں گندا نظر آوندا ہے. دل ٹیڑھا کر دنے ہیں، دل کالا کر دنے ہیں اس بندے دا جیڑا ساڈی محفل چوڑتا ہے. لوگو لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اس کے زنگ اتارنے کا سامان موجود ہے. اللہ ثقالۃ القلوب بذکر اللہ، دلوں کو زنگ لگے تو دلوں کے زنگ اتارنے کی مجلس صرف وہ ہے جس میں اللہ کی باتیں ہوتی. کائنات دی کوئی ایسی محفل نہیں جس دلاں دا زنگ اترے ہوئے. مسجد ہی ہے نہ مجھے جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اسی اللہ کو دعا مانگی ہے، اللہ سونے ہیں وہ یہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہویا ہے. دو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایک روحانی ایک جسمانی. جسمانی طور تے اللہ اسی محفوظ ہاں، کان ساڑے ہے نے، اکھاں بھی ہے نے، زبان بھی، نک بھی، سارا کچھ ہے، لیکن سونے ہاں وہ مزہ نہیں رہا. رہ گئی رسم اعضاء پر روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مجد مرثیہ خائیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں کہ خون جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی. مسیتاں بنائیاں، ٹیلا شیلا لائیاں نے، لیکن سونے خوشبو نہیں آ رہی. گلینڈ کھول،
دلاں نو حق ال لے کے آ، آرین الاشیاء کما ہیا، قرآن حق کے زبانوں آنے ہیں، سانو لگن بھی لگ پوے یہ واقعی حق ہے، موت یقینی ہے، مرنا ہے، سانو لگن بھی لگ پوے کہ اسی مرنا ہے، تیرے سامنے کھڑے ہو کے اے وقت جڑے ضائع کیتے نے دا حساب دینا ہے، سانو یقین ہے لیکن سانو لگن بھی لگ پوے کیویں ہونا ہے، پھر سانو یہ تیاری دی توفیق بھی عطا فرما، اسی ساری زندگی ایک دوجے نو چنگیاں بن کے بخاؤن چو گزار دیتی ہے، سونیاں آپ دی ذات نو بھی چنگیاں بن کے بخاؤن دی، تینوں اسی چنگے بن کے بخائیے، اسی کدے سوچیے سونیاں سانو ایداں دا کر تینوں سونے لگیے۔ اے نوجوان پلٹون جنی ہے کٹگاں شٹگاں، پہلے ہوندا سی دلہاناں دے میک اپ ہوندے سی، ہن منڈیاں دے میک اپ ہوندے، کاسمیٹک دا سامان جنہ مچھاں دی سیٹنگ گھنٹہ گھنٹہ شیشے سامنے کھڑے نے، کنوں وکھاؤنا ہے، کوئی محبوبہ ہے انہاں دی او دے کولوں لنگدیاں ٹپدیاں انہاں نے کوئی ٹشن بازی کرنی، اونوں چنگیاں بن کے کھاؤنا۔ عزیزو ساتھیو، ساری زندگی گزر گئی ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے اور چنگا بن کے دکھاتے، یہ کوئی کامیابی کا یہ میدان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا کا خلاصہ یہ، اللہ مینوں اوداں دا بنا جداں دا میں تینوں چنگا لگا، مینوں اوداں دا کر جداں دا میں تینوں، میرا بہنا بھی ایسا ہو، میرا چلنا بھی ایسا ہو، میرا کھانا پینا ایسا ہو کہ تجھے پسند آئے، میں تیرے لیے جیوں، میں تیرے لیے مروں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، میں جو بھی کروں ہے میرے پاک پروردگار میں صرف تیرے لیے کروں، مجھے اپنی بھوک ڈال، میں تیری طرف توجہ رکھوں، میں تیری طرف دھیان رکھوں۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اے میرے رسول داؤد کا تذکرہ کر، داؤد بہت بڑا نبی تھا، پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کہتے تھے، سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، اس سے بڑا حکمران کائنات میں نہیں، وہ اور اس کا بیٹا دنیا کا بہت بڑے حکمران گزرے، ان جیسی حکومت میں نے کسی کو نہیں دی، اس جیسی بادشاہت میں نے محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ محمد رسول اللہ ابد نبی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ نبی تھے، خاتم النبیین آپ ہیں، مقام آپ کا ہے، شان آپ کی ہے، لیکن سلطنت سب سے بڑی کس کو ملی؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ صاد کہتی وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے۔ ہواؤں پہ اس کا حکم چلتا تھا، لیکن اے میرے نبی اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کرنا کہ ہواؤں پہ تذکرہ چلتا تھا، ہواؤں پہ اس کا جناب میری حکم چلتا تھا اور بڑے بڑے جن اس کے سامنے حاضری دیتے تھے، نہیں، اس کا تذکرہ تو نے اس لیے کرنا ہے انہو اواب، او دا تیان ساڑھے الریدہ سے وجہ تذکرے دیئے کہ او دا تیان ہے، اس واسطے اگر ایڈا وڈا نبی اور ایڈا وڈا حکمران او دی یاد رکھن دی اور تذکرے دی وجہ یہ کہ او دا تیان کی دے اللہ، تو یہ چیز ساڑھے چ نہیں آ سکتی۔ چل لگ دے تھی میرے نبی وذکر عبدنا ایوب، میرے نبی ایوب دا بھی تذکرہ کر۔ بندے دو بنیاداں تے اللہ نو بھول دے نے، ایک جڑا بہتا دکھی ہوئے، ایک جڑا بہتا سکھی ہوئے، چار آنے زیادہ مل جان وہ بھی اللہ نو بھول جاندہ ہے، بیماریاں زیادیاں آ جان وہ بھی اللہ نو بھول جاندہ ہے۔ اے نبی اگر کوئی بیمار ہو کے ساڑھے تو دور ہوئے تو انہوں میرے ایوب دا تذکرہ سنا، 40 سال بیمار رہے، روایات میں 50 سال کا تذکرہ آتا ہے، ہڈیوں کی مٹھ اور پنجر بن گئے کہ بیوی چھابڑے میں رکھ کے سر پہ اٹھا کے پھرتی، گھر والے اہل و عیال چھوڑ گئے، 2 کھیت تھے دونوں خشک ہو گئے، لیکن ایوب کی زبان پہ کبھی خدا کی نشکری۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے رسول میرے نبی ایوب کا تذکرہ کر، جس کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی، تکلیفوں سے بھری ہوئی، گھر بار بیویاں سارے چھوڑ گئے، ایک بیوی پاس، نہ بھائی، نہ کھیت، نہ کھلیان، نہ کوئی بکری، نہ کوئی جناب علی ڈنگر، کوئی شے پاس نہیں رہی۔ بیوی لوگوں سے مانگتی ہے کہ اللہ ہمارے حالات درست کرے گا تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ انہو اواب، اے میرے رسول لوگوں نے دس کہ میرے ایوب دا دھیان میرے حال ہی رہا ہے۔ اگر کوئی تینوں آکھے نا میں بڑا دکھی ہاں، میں مسیتے کی جاواں، انہوں ایوب دا دکھ سنا،
اگر کوئی آکھے نا میں بادشاہ ہوں میرے کو ٹائم نہیں، انہوں سلیمان دی بادشاہی دس کہ اس جیسا بادشاہ دنیا میں نہیں آیا۔ تیرے پاس کیا 4 ٹکے آئے، تو خاندان کو بھولا، والدین کو بھولا، بزرگوں کو بھولا، حتیٰ کہ اللہ کو بھول گیا۔ تیرے اوپر دکھ کیا آیا، بیماری کیا آئی، تو اللہ کے شکوے کرنے لگ گیا۔ ایوب کی سیرت کو پڑھ، انہ ہوا اواب، بیوی کھانا لینے کے لیے گئی، اوپر سے وحی آئی، ارکض برجلی کا ھذا مغتسل بارد۔ ایوب ذرا اڈی نو حرکت دیو، آکھے اللہ چینی بھی طاقت نہیں، فرمایا فرشتے نو بھیجیا ہے ایوب دے گوٹھے نو پھڑ کے اڈی زمین تے لاوے، اسی اس بیمار اڈی دے تھلیوں چشمہ جاری کریں گے۔ مغتسل بارد، ٹھنڈے پانی کا چشمہ و شراب، ایوب اینو پی تے جسم تے پا، اسی تیری جوانی واپس کریے، تیرا دھیان ساڈے والی رہا ہے۔ ساڈے ذہن تے کوئی تکلیف آوے، دکھ آوے تے ساڈا دھیان اللہ ال جاندا کہ تھانے کچہری ال جاندا ہے، ایم این اے ایم پی ال جاندا ہے، خاندان دے کسی امیر آدمی ال جاندا ہے، یا اللہ ال جاندا ہے؟ سانو یہ غور کرنی چاہیے۔ اسی کسی بندے دے پیسے دینے ہون نا، یہ گل تانوں ساری زندگی کام آئے گی، تے وہ تنگ کرے بھی پیسے بھائی 5 لاکھ روپے تو لیا تے تیرا وعدہ ہے تے اج تیری تاریخ پوری ہوگی، اسی دعا اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ سونیا میرے سر تے 5 لاکھ، حافظ کاشف صاحب شاید 50,000 میں دے ہی دین، تے ڈاکٹر نعیم صاحب کو کہہ کے دیکھاں گا اللہ میرے سر تے 5 لاکھ کے سونیا، اچھا ہاں وہ بشیر صوفی بشیر کریانے والا شاید وہ مینوں دھیان ساڈا سارا دنیا ال ہوندا ہے، منگدے اسی وہ کولوں۔ اسی اہلدی ساں، ساڈا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، دھیان اللہ ال نہیں جے، ہاں دھیان اللہ ال نہیں جے۔ میں ایک دوست نے پوچھا کہ تیرے سامنے گڈی تے جا رہا میں، بیلٹ نہ لگا ہوئے، ٹریفک پولیس والے کھڑے ہون، تینوں کنفرم ہو جائے تیرا چلان کٹی جانا، تیرا دھیان اللہ ال جائے گا یا موبائل ال کے میں کسی ٹریفک جانن والے دا نمبر کڈ کے کال ملاواں، وہ کہندا جی ٹریفک والے ال ہی جانا، میں یہی حال ساڈا ہے۔ سانو پتہ لگے کہ منڈا تھانے کچہری چ کوئی مسئلہ بن گیا، ساڈا کوئی تھانے دار ال ذہن جائے گا، پتہ لگے کوئی سیٹ آئی ہے سفارش چاہیے ہے، کسی ٹاؤٹ ال ذہن جائے گا، کسی ایسے بندے ال ذہن جائے گا جہدے کو کوئی نہ کوئی کوٹا ہوئے گا۔ اللہ کی طرف کون دھیان کرتا ہے؟ اللہ کو تو لوگ ضرورتاں پوریاں کر دینے، اللہ آندا کشفنا انہ ذرہ مرک علم یدون علی ذر مسا، ساڈے دربار تو ضرورتاں پوریاں کر کے ساڈا نا ہی نہیں لیندے، آندے نے میں بڑا ذہین، میں بڑا پڑھیا، میں جاؤں، اور یوں ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ ایوب کا تذکرہ کر، بیوی واپس آئی، دیکھا ایک نوجوان بیٹھا بڑا خوبصورت، تو پردے میں سائڈ پہ منہ کر کے کہتی ہے اللہ کے بندے یہاں میرا خامند بیٹھا تھا، اسے کوئی جانور تو نہیں اٹھا کے لے گیا؟ میرے سر کا تاج یہاں بیٹھا تھا، میری عزت یہاں بیٹھی تھی، ایتھے تیجے دن جاندیاں طلاق منگدیاں نے کہ ساڈیاں یاشیاں پوریاں نہیں ہو رہیاں، ایتھے 40 سال نال کڈے نے۔ میرے پلے دا سوائے میرے خامد ایوب تو ہے ہی کچھ نہیں، خدا دے بندے تو انہوں ویکھیا ہے؟ میری تو کائنات ہی ہوئے، میری دنیا بھی ہوئے، میری آخرت بھی ہوئے، میں تو انہوں چڑی دے بوٹ طرح سر تے چک کے تتیاں واواں تو محفوظ کرن لی، لوگاں دے گھراں چ کام کرن لی نال لئی پھردی، کتے ویکھیا دسو مینوں؟ بیوی اس طرح کی ہو کہ جس کا انا وجدنا صابرا، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ میرے خامد کو دیکھا کہیں؟ اس نے کہا اللہ کی بدی واپس پلٹ، میں ایوب ہوں، اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ دن پھیر چھڑنے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، 2 فرشتے سامنے کھڑے تھے اور پیچھے سے ان فرشتوں کا امام فرشتہ حضرت ایوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے جناب ایوب اللہ بڑا خوش ہے کہ تسی دھیان اللہ ال رکھیا ہے، تسی دھیان بولو سارے دھیان کدھر رکھیا ہے؟ اللہ ال رکھیا ہے۔ تاڑے کنے کھیت سن؟ فرمایا 2 میرے کھیت سی، 2 میں اجڑ گئے، اللہ دا شکوہ کیتا نہیں، نشکری نہیں، انہاں کہ ذرا آسمان ال دیکھو، کدھر دیکھو کی نظر آندا ہے؟ ایوب علیہ السلام فرمایا 2 بادل دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جناب ایوب یہ آسمان سے بھیجے خدا کے 2 بادل ہیں، یہ جو دائیں طرف ہے نا اس کو جب آپ اشارہ کرو گے آپ کے کھیت پہ برسے گا، کھیت سونا اگائے گا،
اور یہ جو بائیں طرف کھیت ہے، اس کھیت کو اشارہ کرو گے یہ آپ کے دوسرے کھیت پہ برسے گا، وہاں چاندی پھوٹے گی۔ انت اواب، تیرا دھیان دے ال رہا ہے۔ یہ بھوکھاں دنیا دی طرف توجہ کرنا نہیں ختم ہونیاں، بچیاں نو کم لوکاں دیاں محنتاں تے ترلے کرنا نہیں ملنا، او دے ال دھیان کرنا ملنا ہے۔ سب تو پہلو دھیان او دے ال، دعا منگ کے توجہ کر کے پھر تم کاروبار واسطے نکل۔ سونا تینوں کاروبار نہ آکھے، عظیم اختر نو ایتھے بھا کے لتر ماری بھی کلیاں گلاں ہی کردا ہے۔ توجہ پہلی او دے ال، نہ او دا آغاز او دے نہ تو دھیان او دے ال، پھر تو اللہ دے فضل نہ گڈی تے بہ، کائنات دیاں ساریاں گڈیاں تیرے چ ٹکرا جان، او تینوں بچائے گا۔ او دا نام لے، او دی طرف توجہ کر۔ ایک بندے دی روٹی ہے، دھیان پورا او دے ال کر، اعتماد او دے تے کر، دساں آگے رکھ، کفایت کرے گی۔ بسم اللہ پڑھ کے او دا شکر گزار بندہ بن کے کھا، تینوں مونگی دی دال نہ سواد آئے گا، او دی نشکری کرے گا، او تینوں ہر شے تو محروم کر دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیرے۔ آپ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو آباد رکھے۔ اللہ سانو آدھی بھوک پاوے، ساڈے دل او دی طرف آن، سانو او دا قرآن چنگا لگے، او دے رسول دیاں باتاں دی خوشبو سانو متاثر کرے، سانو لطف آوے، سانو سواد تے سانو مزہ آوے، او دی محفل چ بہن نو ساڈا دل کرے، او دی محفل لاؤن نو ساڈا دل کرے، اسی او دیاں گلاں کریے، او دا تذکرہ کریے، اس زبان تو او دا نام لئیے، او دا شکر ادا کریے، او دے قرآن نو پڑھن والیاں نو شاباش دئیے، سرپرستی کریے، انہاں دا حوصلہ بدائیے۔ اللہ کو دعا منگیے سونیاں ساڈیاں نسلاں جو غلام پیدا کر جڑے تیرا نام لین مسلیاں تے کھڑا ہون تے تیرا کلام پڑھن، اے تیرا کلام پڑھن والے بچے شعبہ حفظ قرآن فرشتیاں ورگے، او پاک پروردگار سانو انہاں دے قدماں جگہ نصیب فرمائی۔ اے سانو سونے لگن لگ پین، سونے ساڈا انہاں تو دل اجاٹ کدے نہ ہوئے، ساڈی طبیعت بیزار کدے نہ ہوئے، سانو تیرا نام لین والے ہمیشہ چنگے ہی لگدے رہن، ساڈے دل نو اتنا دا بنا دے کہ کدے بھی اے محسوس کرن تو محروم نہ ہوئے، او نک نک کے جنوں خوشبو نہ آوے تے او دل دلے جڑا حق نہ دیکھ سکے اور وہ محفل میں بیٹھ کر کے لطف اندوز نہ ہو سکے۔ ہمارے قلب و جگر روح و بصر کو وہ مچھلی بنا جو تیری محفل میں زندہ رہے، تیری محفل سے نکلے تو بے چین ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔